बायजीद बुस्तामी का नाम सुना होगा। बायजीद बुस्तामी एक बड़े पाए के बुजुर्ग हैं और इनकी एक दुआ ये थी, ऐ अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक कि मैं अपने नबी की हर उस सुन्नत पर अमल ना कर लूं जिन सुन्नतों को मैं जानता हूं। हर सुन्नत पर मैं अमल कर लूं। ख्वाहिश तो देखें, होना तो यही चाहिए। लोग दुआएं करते होंगे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक शादी ना हो जाए, बच्चे ना हो जाए, प्रॉपर्टी ना बन जाए, बेटों की शादी ना कर लूं। मेरे अजीजों, ये दुआएं नहीं, दुआ ये करो कि मौला उस वक्त तक मौत ना देना जब तक तू राजी ना हो जाए। जब तक तू राजी ना हो उस वक्त तक मौत ना दे। बायजीद बुस्तामी की दुआ थी। अब सुनिए, आखिर वक्त था आपकी जिंदगी का, बुढ़ापा भी था, कमजोरी आ गई, मौत के आसार नजर आ रहे थे। आप रोने लग गए। लोगों ने पूछा कि हुजूर रोते क्यों? कहा मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे हर उस सुन्नत रसूल पर अमल की तौफीक दे दे जिन सुन्नतों को मैं जानता हूं, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक मैंने सारी सुन्नतों पर अमल कर लिया। एक सुन्नत मुस्तफ़ा है जो मुझसे छूट रही है, उस पर अमल करने का मौका नहीं मिला। मुरीदीन ने पूछा कि वो कौन सी सुन्नत है? सुनो मुसलमानों, यही मुझे बताना है, हुजूर मेरे आका के अखलाक क्या है। बायजीद बुस्तामी कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब का ये बयान आप लोग पूरा ज़रूर सुने, इंशाअल्लाह आपको सुकून मिलेगा। इस बयान को आप पूरा ज़रूर सुने, बहुत ही प्यारा बयान है। इसमें मैंने ये पढ़ा कि मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में जा रहे थे, नमाज के लिए जा रहे थे। फजर का वक्त था, नमाज के लिए जैसे ही जा रहे थे, अचानक पड़ोस में से किसी एक बच्चे के रोने की आवाज आई। किसी के घर से बच्चा रो रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने पांव वापस पलटाते हैं, मस्जिद से बाहर आकर सहाबा से पूछा, देखो ये बच्चा किसके घर में रो रहा है? बच्चे के रोने की आवाज से अगर कोई बेकरार होता है तो मदीने का ताजदार बच्चों के रोने से भी बेकरार हो जाए। और उसके बाद सहाबा ने कहा मालूम करके आते हैं। मालूम करने पर पता चला कि वो एक यहूदी के घर में रो रहा था। यहूदी था, यहूदी का बच्चा रो रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके घर गए, पूछा कि तेरा बेटा क्यों रो रहा है? छोटा सा बच्चा। उस यहूदी ने कहा मेरे घर में फाका चल रहा है, खाने पीने की कोई चीज नहीं, मेरा बच्चा भूख की शिद्दत से रो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने घर भेजा एक सहाबी को और खजूर मंगवाई। जब वो खजूर आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह से खजूर को चबाया, नरम किया और उस बच्चे के मुंह में रखा। बच्चे को जैसे मिठास पहुंची, बच्चा खजूर चबाने लगा और मुस्कुराने लगा। मेरे आका भी मुस्कुरा उठे और मस्जिद नबवी तशरीफ लाए। ये मेरे आका के अखलाक थे, ये उनकी सुन्नत थी। बायजीद बुस्तामी कहते हैं, नबी पाक ने ये जो अमल किया, मेरी जिंदगी में ऐसा अमल करने का मौका अब तक नहीं आया। बाकी सब सुन्नतों पर अमल तो कर चुका, लेकिन इस सुन्नत पर अमल करने का मौका नहीं मिला। चंद दिन गुजरे थे, बायजीद बुस्तामी बीमार थे, मौत के आसार नजर आने लगे। एक दिन आप भी मस्जिद में जा रहे थे, शायद रात का वक्त था या सुबह का वक्त, अचानक आपके कानों में भी एक बच्चे के रोने की आवाज आई। बायजीद बुस्तामी खुश हो गए, शायद इस बच्चे के मदद करने के बाद मैं उस सुन्नत पर अमल कर लूं। आप फौरन अपनी ताकत को जमा करके लोगों से पूछते हैं, मालूम करो ये किसके घर का बच्चा है। लोग पूछते हैं, मालूम होता है कि एक ईसाई के घर का बच्चा था। बायजीद बुस्तामी फौरन उसके घर चले जाते हैं, पूछा तेरे घर में बच्चा क्यों रो रहा है, क्या वजह है, ये क्यों बिलक रहा है? उस शख्स ने कहा मेरे बच्चे के रोने की वजह यह है कि घर में अंधेरा है, चिराग जलाने के लिए मेरे पास न तेल है न सामान है, मेरा बच्चा अंधेरे की वजह से रो रहा है और भूखा भी है। बायजीद बुस्तामी फौरन अपने घर से दिया चिराग मंगवाते हैं और उसे घर में रोशन करते हैं। उस ईसाई के घर में चिराग रोशन किया और खजूर मंगवाकर उस बच्चे के मुंह में आपने भी डाला। बच्चा खजूर की मिठास पाया और घर के अंदर रोशनी पाया तो मुस्कुराने लगा और उसका रोना हंसने में बदल गया। बायजीद बुस्तामी भी शुक्र बजा लाते हुए घर से पलटने लगे। ऐ मौला
تیرا شکر ہے میرے نبی کی اس آخری سنت پر بھی عمل کا مجھے موقع دے دیا جب آپ جا رہے تھے. سنو اب جو بات ہے اصل کہنے کی وہ یہ ہے, وہ عیسائی شخص جس کے گھر کا بچہ رو رہا تھا وہ بایزید بستامی کے دامن کو پکڑتا ہے اور پوچھتا ہے, اے بایزید تیرا اور میرا کوئی مذہبی رشتہ نہیں, تیرا اور میرا کوئی خاندانی رشتہ نہیں, کوئی ہمارا آپس میں رشتہ نہیں, بچہ میرا رو رہا ہے, تکلیف تمہیں کیوں ہو رہی ہے, میرے گھر میں اندھیرا چراغ تو جلاتا ہے. سنو بایزید کہتے ہیں, اے نادان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بایزید کا عمل ہے, نہیں, جو کچھ میں نے تیرے گھر میں کیا یہ میرے مصطفیٰ کے عمل تھے, یہ میرے مصطفیٰ کی سنت تھی, بس میں تو ان کا غلام ہوں, ان کے اخلاق پر عمل کرنے آیا تھا. جب بایزید کی یہ بات سنتا ہے وہ عیسائی کہتا ہے, اے بایزید لاؤ تمہارا دامن پکڑ لو, جس مذہب کے غلام کے یہ اخلاق ہیں تو سرکار کے اخلاق کا حال کیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ مولانا مفتی سلمان رضا زندہ آباد زندہ آباد یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق میں سب سے اعلیٰ کردار لے کر کے آئے. خود ارشاد فرماتے ہیں, بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم اخلاق دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے. یہ کتے آج ظالم بھونکتے ہیں حضور کی شان میں, اور جانتے ہیں آپ یہ جو ماحول کو گندا کیا جا رہا ہے, یہ جو زہر بھرا جا رہا ہے, یہ در حقیقت صرف اور صرف سیاست کی گرما گرمی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ان کو سیاست کی روٹیاں سیکھنی ہے, راجنیتی کرنی ہے. میں ان بی جے پی کے دلالوں سے, آر ایس ایس کے ان بھگوا آتنکیوں سے بھی کہوں گا کہ اگر تمہیں کوئی سیاست اور راجنیتی کرنا ہے تو کرو ہماری ذات سے, مصطفیٰ کی ذات کو کیوں آڑ بناتے, میرے رسول کی ذات, قرآن کی اور آیات پر حملے. اس لیے میرے عزیزو ان ظالموں نے دیکھ لیا کہ مسلمان اگر کہیں بے چین ہوتا ہے تو نبی کے نام پر ہوتا, اسی لیے یہ تمہیں بے چین کرنا اور تمہارے دلوں کو جلانے کا کام شروع کر رکھیں. میں ان سے کہتا ہوں آج بھی دیکھو اسلام کی یہ اخلاق و کردار, آج بھی تم نے ہزاروں گالیاں دے دی لیکن پلٹ کر کے کسی عالم ربانی نے, کسی عالم دین نے تمہارے کسی خدا کو گالیاں نہیں دی. یہی تو اسلام سکھاتا ہے, یہی اسلام سکھاتا ہے. ہمارے نبی کے اخلاق و کردار یہی ہیں. تم اگر گالیاں دے کر کے اپنا سٹیٹس بتاتے ہو تو ہم جواب میں گالیاں نہیں دیتے, ہم اپنے اخلاق پیش کر کے بتائیں گے. اور ظاہر سی بات ہے جس وقت اس بھگوا آتنکی نے نبی پاک کی عزت پر بھوکا تھا تو آپ میری پوری باتیں سن لیں. میں نے ان کے کسی دیوی دیوتا یا ان کی مقدس کتاب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا, اور نہ ہی میں نے چیلنج میں کسی بھگوان یا دیوی دیوتا کو پکارا, بلکہ اسی پاکھنڈی سے کہا اگر تو سچا ہے تو آجا, ہم اور تم دونوں آگ میں جاتے ہیں اور جو سلامت ہو اس کا دین پہچانا جائے گا. میں نے بذات خود اس کی ذات کو چیلنج اسی لیے کیا تھا کہ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا یقین اعلیٰ ہے, ہمارا یقین کامل ہے. مجھے میرے دین پر رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں, میرے مصطفیٰ کے سچے ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں. اس لیے ایک بار نہیں 100 بار بلاؤ گے میرے نبی کے نام پر, ہر بار یا مصطفیٰ کہتے ہوئے آگ میں کودنے کو تیار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ سکتا, اور جسے یقین ہو اسے خوف نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیں, میں نے جو پوری دنیا کو یا جس کو بھی میری یہ بات سنائی دی ہے کہ ہم نے کسی مباہلے کا چیلنج کیا, تو یاد رکھنا مسلمانوں یہ میرا اپنا ہی حصہ نہیں بلکہ میرا عقیدہ, میرا وجدان یہ کہتا ہے جس طرح میں نے اعلان کیا یہ میں تنہا نہیں بلکہ ہمارے ہر علاقے کا, ہر محلے کا بچہ اتنی ہمت تو اپنے نبی کے نام پر ضرور رکھتا, ضرور رکھتا ہے.
जब हम अपनी गर्दन देने की बात करते हैं मुस्तफा के नाम पर, तो फिर जब कभी इम्तिहान का वक्त आ जाए तो हमारे लिए आग क्या चीज है। घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी, किसको देखकर? दीवान गाने इश्क नबी को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी। तुम्हें पता है हम उन बुजुर्गों के, उन असलाफ के वारिस हैं। हमारे आका, हमारे जो सहाबा औलिया ताबईन हैं, वो आम लोगों की तरह नहीं। नबी पाक के नाम पर उनकी इस्तिकामत, उनकी मजबूती ऐसी थी, टल न सकते थे, जंग में अगर अड़ जाते थे पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज, हम तोप से भी लड़ जाते थे। क्या कहना, सुभान ये हमारे बुजुर्गों की दी हुई हिम्मतें थी। और इसलिए नहीं कि मारना तोड़ना हमारी आदत रही है, इसलिए कि हमारा ईमान सच्चा है, हमारा यकीन पक्का है, और हमने जिस नबी पाक पर ईमान कबूल किया है वो नबी दुनिया का सबसे हसीन है, वो अल्लाह का सबसे महबूब है। इस बात पर यकीन है, इसीलिए हर खतरे को मोल लेने के लिए हम तैयार रहते हैं, हर खतरे से टकराने के लिए भी हम तैयार रहते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अब जो दर्स देना है आपको वो ये देता हूँ कि देखो नबी पाक की अखलाक व किरदार इतने बुलंदो बाला, इतने आला व औला कि दुनिया ने भी एतराफ़ किया, क्रिश्चियन ईसाइयों ने भी एतराफ़ किया, यहूदियों के बाद मुफक्किरीन ने भी एतराफ़ किया, हिंदुओं ने भी एतराफ़ किया। एक दो नहीं, कई पंडितों की लिस्ट है हमारे पास जिन्होंने मेरे आका की शान में नाते पढ़ी हैं, हुजूर की तारीफें की हैं। सिखों के गुरु नानक से लेकर और भी कई गुरु हैं जिन्होंने मेरे मुस्तफा करीम की अजमतें बयान की, रिफातें बयान की। खुद फ्रीडम फाइटर में जिसका सबसे ज्यादा नाम आता है मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी की तहरीरें भी पढ़ो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए किन ख्यालात का इजहार करता है, कौन सी बातें पेश करता है। बड़े बड़े लीडरों ने नबी पाक को पढ़ा है और अच्छी बातें पेश की हैं। इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात की तारीफ की है। एक दो नहीं, हजारों हैं, लेकिन मैं उनकी तारीफ का मोहताज नहीं। जब खुद रब्बे जुल जलाल ने मुस्तफा से कह दिया वरफ़अना लक ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपकी शान को बुलंद किया, आपके जिक्र को बुलंद किया है। किसी और की तारीफ करने से हुजूर पाक की इज्जत का इजाफा नहीं, बल्कि जो तारीफ करता है उसकी खुद इज्जत बढ़ जाती है, सुभान अल्लाह, उसकी शान खुद बढ़ जाती है। लिहाजा ऐ मुसलमानों, घबराने की जरूरत नहीं। चंद कीड़े हर जमाने में होते हैं, उनके लिए स्प्रे का इंतजाम भी होता रहता है। जब कभी कोई दज्जाल भौंकेगा, मौला तबारक व तआला मुझ जैसे किसी कुत्ते को जरूर पैदा करेगा और कोई ना कोई आएगा और इनको जवाब देता रहेगा। हमने अब तो जुबान से जवाब दिया है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस वक्त मौका आएगा अपने ईमान से भी जवाब देंगे, अपनी रूह से भी जवाब देंगे, और मौला ताला की जो मदद है वो दुनिया को बताएगी कि हक किसके साथ है, नुसरत किसके साथ है, मदद किसके साथ है। हमारा ये यकीन है। कल हम 313 थे तो फरिश्ते मदद के लिए मक्का के काफिरों के लिए नहीं उतरे थे, मदीने के निहत्ते सहाबा के लिए उतरे थे। बेशक हक है। आज भी हुजूर पाक के शहदाई और गुलाम अगर सच्चाई के साथ मैदान में आते हैं तो कल जैसे मौला की मदद आती, आज भी अल्लाह की मदद आएगी, बेशक आज भी अल्लाह की मदद आएगी। मुसलमानों, एक बात याद रखना, हर चीज में कंप्रोमाइज कर लो, हर चीज में सबर कर लो। सबर तो अच्छी चीज है, खाना ना मिले सबर कर लो, रोटी ना मिले सबर कर लो, पानी ना मिले सबर कर लो, कपड़े नहीं मिलते सबर कर लो, गाड़ी बंगला जायदाद बच्चे नहीं है सबर कर लो। मैं कहता हूं हर चीज में सबर कर लेना चाहिए, लेकिन मुस्तफा करीम की इज्जत के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। बेशक हक है। यहां नहीं, और यहां जो कंप्रोमाइज करता है वो बेगैरत कहलाएगा, एहसान फरामोश कहलाएगा। नबी पाक ने तुम्हारे लिए रात रात भर खड़े होकर के दुआएं की, कब्र में जाकर के तुम्हें उम्मती उम्मती पुकारा, अपने सजदों में मौला की बारगाह में तुम्हारी बख्शिश का सवाल किया।
जो नबी हमारे लिए इतनी फिक्र करते रहे हो, क्या उस नबी पाक की इज्जत को हम हल्के में ले लेंगे? नहीं। क्या हम उस नबी पाक की इज्जत के लिए आराम से घरों में बैठ करके जवाब देंगे? नहीं। ऐ मुसलमानों, याद रखना, मैं हर चीज जो कुछ भी आज तुम्हारे घरों में है, ये मुस्तफा के नाम की बरकत से आई है। हजरत उमर फारूक तो ये फरमाते, मेरे बदन में जो बाल उगते हैं ये भी नबी पाक के नाम की बरकत से, हुजूर की बरकत है। मुझे बताओ मुसलमानों, क्या तुम्हारे घरों की रौनक नामे मुस्तफा से नहीं? क्या तुम्हारी औलाद मुस्तफा के वसीले से नहीं? क्या तुम्हारे चेहरों की बरकत आज मुस्तफा से नहीं है? हर चीज तुम्हारे पास जो है वो रसूलुल्लाह की बदौलत है। तुम अगर मुसलमान हो तो रसूलुल्लाह की बदौलत, तुम अगर नमाज पढ़ते हो तो नबी ने बताया, अजान आज दी जाती है इसलिए कि रसूल ने बताया है, मस्जिदों की शान बुलंद है इसलिए कि वो नबी पाक का नाम वहां से आता है। सारा कुछ रसूलुल्लाह से वाबस्ता है। इसीलिए हम कहते हैं, आबरू माँ जना में मुस्तफा, हम सब की आबरू नाम मुस्तफा से है। अगर हुजूर का नाम सलामत है तो सब कुछ सलामत, और अगर उनके नाम पर कीचड़ उछाला जाएगा तो फिर हमारी किसी की जिंदगी महफूज नहीं, किसी की जिंदगी महफूज नहीं। इस बात को तय करके चलो कि आज अल्लाह ने जिसको जैसी ताकत दी वैसा इन जालिमों का जवाब भी देगा। कयामत के दिन अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, अल्लाह ने तुझे जवानी दी थी, ताकत दी, कुव्वत दी, जब दुनिया में मेरे खिलाफ गालियां दी जा रही थी तब तू क्या कर रहा था? तो ऐ जवानों, तुम्हारे पास जो जवाब होना चाहिए वो आज ही तैयारी करो। कल क़यामत के दिन तुम क्या जवाब दोगे उसकी तैयारी तुम खुद कर लो। सबसे बेहतर जवाब यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कल क़यामत के दिन यूं अर्ज करना, आका ये आपके अखलाक पर कीचड़ उछाल रहे थे और मैं आपके अखलाक को अपना अपना करके लोगों को अपना रहा था, आपके अखलाक की तबलीग कर रहा था। जिन लोगों का शर्म और हया थी हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने के लिए, बाज लोगों को चेहरे पर दाढ़ी मुश्किल लगती है, टोपी भारी लगने लगती है। क्यों मियां? नबी पाक के फिदाई हो, आशिक हो, तो उनके अखलाक, उनके किरदार और उनकी सूरत से नफरत क्यों करते हो? तुम्हें जब नबी पाक की बात करनी है तो पूरे के पूरे उनके गुलाम हो जाओ। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हुजूर पाक की गुलामी नतीजा ये होता है, जानते हैं? बिलाल हबशी, कौन नहीं जानता, मक्का के काफिर उन्हें मारते थे, पकड़ करके पैर में रस्सी बांधकर बदमाश लड़कों के हाथ में देते, वो मक्का की गलियों में बिलाल को खींचते हुए ले जाते, गरम रेत पर सुलाते, उनके सीने पर सिल रख देते, और कभी कभार हजरत बिलाल को नंगी पीठ अंगारों पर सुलाते थे और उनकी पीठ का गोश्त गल जाता था, और जब अंगारे ठंडे हो तो हवा देकर और दहकाया जाता। क्यों? बिलाल हबशी को हुजूर की वफादारी की सजा दी जाती थी। नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहदाई था, इसलिए मक्का के जालिम मॉब लिंचिंग करते थे, मारते थे, पकड़ करके पूरी पीठ का गोश्त गल गया था, रीढ़ की हड्डी दिखती, लेकिन बावजूद उसके वो साबित कदम रहे, साबित कदम रहे। ऐ मुसलमानों, उस नबी पाक की इज्जत के मामले में हमने कौन सी मुसीबतें उठाई आज तक? हमें तो किसी ने मारा नहीं, कोई गर्दन पर तलवार तो नहीं रखा। आज हम हिंदुस्तान में अमन अमान से रह रहे हैं, और जो जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन जहरीले कीड़ों को भी हम इंशाअल्लाह इलाज करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हुजूर की गुलामी में जो साबित कदम रहा, पीठ पूरी जल गई, अंगारों पर सोया, कोड़े खाया, रस्सी बांधकर गलियों में घुमाया गया। लेकिन जानते हो, जब बिलाल हिजरत करके मक्का से मदीने चले गए, 6 साल के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने से मक्का आ रहे थे, और फातिह की हैसियत से मक्का फतह हो चुका, बगैर जंगो जिदाल के, बगैर कत्ल किताल के। आपको पता है 10,000 सहाबा खाने काबा के पास, हरम काबा में अंदर नमाज पढ़ने के लिए आए। तो उस वक्त जो पहली अजान दी जानी है,
پہلی اذان حرم مکہ سے دی جانی ہے. کعبے کی چھت پر میرے آقا نے اگر کسی کو چڑھایا تو بلال حبشی کو چڑھایا. کس کو چڑھایا؟ بلال حبشی کو چڑھایا. واقعہ آپ کو معلوم ہوگا, حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر اذان دینے کا حکم دیا. آپ نے اذان دی کعبے کی چھت پر. میرے عزیزوں, بعض بزرگوں نے یہاں پر نقطہ یہ بیان کیا, صحابہ میں حضرت ابو بکر بھی تھے, حضرت عمر بھی تھے, دیگر صحابہ بھی تھے. آج پہلی اذان مکہ سے ہو رہی ہے تو ان میں سے بڑے بڑے صحابہ میں سے کسی کو اوپر چڑھاتے, لیکن رسول اللہ نے بلال حبشی کو چڑھایا. بلال حبشی کو چڑھایا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو یہ میسج دینا تھا, جو نبی کی محبت میں زخم کھائے گا خانہ کعبہ کی چھت پر بھی اسے چڑھایا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے خانہ کعبہ کی چھت پر بھی چڑھایا جائے گا. یہ نبی کے غلاموں کا مقام ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو یہ جہاں چیز ہے کیا, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے. سبحان اللہ یا سبحان اللہ. رسول اللہ. عزیزان گرامی وقار, میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, میری یہ عزت کیوں ہے؟ میں وشاکھاپٹنم پہلی مرتبہ آپ کے اس مسلم آباد میں آ رہا ہوں, لیکن محبتیں ایسی لگتی ہیں صدیوں پرانی ہیں, رشتے ایسے لگتے ہیں کہ صدیوں پرانے ہیں. ہر کوئی ملنا چاہتا ہے, ہر کوئی ہم سے مسافر. یہ جو عزتوں سے آپ نے نوازا, کس لیے؟ کیا کسی نیتا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے؟ کیا کسی بڑے خاندان کا ہے اس لیے؟ یا پیسے والا ہے اس لیے؟ نہیں, ہر ایک یہاں بیٹھا ہوا یہی کہے گا, صرف اس لیے عزت دی جاتی ہے کہ نبی کا غلام, مصطفیٰ کریم کا غلام ہے. بات کرتا ہے تو رسول اللہ کی عزت کی بات کرتا ہے. اس لیے لوگوں نے پلکوں پہ بٹھایا, کندھوں پہ اٹھایا, پھولوں سے سجایا, منبر پر بٹھایا. اس سے یہ بات پتا چلتی ہے, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث اعظم کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا کرنا میرے عزیزوں, اسی لیے میں کہتا ہوں بکو تو بازار مصطفیٰ میں بکو. ہاں, اس کی جے بھی جے کرتے ہوئے, جھنڈے اٹھائے ہوئے نہ گھومو. مسلمانوں, تمہاری زندگی ان پارٹیوں کے پیچھے جے جے کرنے کے لیے نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یوں سکھایا, کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ, سبحان اللہ. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ, بس ہمارے لیے یہ کافی ہے. تم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہو, پوری غلامی میں آ جاؤ. حضور کی عزت کی بات ہے, پوری کے پوری عزت میں آ جاؤ, تمہیں بھی اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے گا. جو کھویا ہوا وقار ہے واپس مل جائے گا. شرط یہ ہے کہ ان سے وفاداری کرو, شرط یہ ہے کہ نبی پاک کے وفادار بنو. جیو تو ان کے نام پر جیو, مرو تو ان کے نام پہ مرو. بے شک. ہاں, ڈر اور خوف نکالیں. اب آخر میں گفتگو کے خاتمے میں, ظاہر سی بات ہے مجھے حکم دیا گیا تھا یہ جشن غوث الورا ہے, لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, میرے جلسوں کا معمول یہ ہے, آپ چاہے جلسہ کسی بھی نام سے رکھیں, میں تو بات کروں گا رسول اللہ کی بات کروں گا. کیا بات ہے. کیونکہ ہمارا معمول یہ ہے, دنیا کی ساری چیزیں اسی ذات سے وابستہ ہیں. اگر شیخ عبد القادر جیلانی غوث ہیں تو رسول اللہ کی برکت سے ہیں. کیا کہیں. بے شک. اگر معین الدین اجمیری غریب نواز ہیں تو وہ رسول اللہ کی برکت سے ہیں. بے شک. اگر امام احمد رضا مجدد دین و ملت ہیں تو وہ رسول اللہ کی برکت سے. بے شک. ہاں, ظاہر سی بات, کوئی بھی جلسہ ہو وہ رسول اللہ کی وجہ سے. اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے.
چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں وہ نبی پاک کی ذات، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان۔ سبحان اللہ بے شک۔ ہماری ساری زندگیاں، سارے اولیاء اس نبی پاک کے دربار کے وزیر ہیں۔ ہم بادشاہ کا ذکر پہلے کرتے ہیں، ہم بادشاہ کا ذکر پہلے کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ جشن غوث الورا ہے، ہماری نسبت بارگاہ غوث سے بڑی گہری ہے۔ الحمدللہ ہندوستانی مسلمانوں میں سب سے زیادہ عقیدت سرکار غوث پاک سے پائی جاتی ہے، اولیاء کاملین سب سے زیادہ، اور کیوں نہ ہو، ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم قادری غلام ہیں اور فخر سے یہ کہتے ہیں یا سرکار غوث پاک کے دربار میں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، یا غوث اعظم اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ بے شک سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے حضور کی عزت ہی کی بات پر غوث پاک کی ایک بات سنا کر چلا جاؤں۔ جب آج کے زمانے میں حضور کی عزت پر حملے ہوتے ہیں تو ہم تقریروں سے جواب دے دیتے، تحریروں سے جواب دے دیتے، کوئی ہاتھ سے کوئی زبان سے جواب دے گا، لیکن اولیاء کی شان یہ ہے جب نبی پاک کی ذات پر کوئی سوال کرتا تو وہ زبان سے ہاتھ سے نہیں اپنی کرامت سے جواب دے دیتے۔ ہاں کرامت سے جواب دیتے۔ ایک عیسائی مبلغ یہ کہتا ہوا پھر رہا تھا لوگوں میں کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کیوں؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ ہمارے نبی عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور یہ بات قرآن میں آئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن پورے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو زندہ کرتے تھے ایسی کئی بات نہیں آئی، پورے قرآن میں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے۔ وہ سب کو گمراہ کرتے ہوئے پھر رہا تھا عیسائی۔ جب حضرت غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی، آپ نے اس کو بلوایا، اس عیسائی مبلغ کو کہا کیا ہے تیرا مدعا؟ اس نے کہا میرے نبی عیسیٰ افضل ہے محمد سے، اس لیے کہ میرے نبی عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ غوث پاک نے کہا اچھا تیرے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے اس لیے افضل ہیں، چل عبد القادر قبرستان میں چلتا ہے، تو جس قبر پر ہاتھ رکھے گا میں زندہ کر کے دکھاؤں گا، سبحان اللہ کیا میں زندہ کر کے دکھاؤں گا۔ اور وہ ساتھ میں چلا، قبرستان آئے، اور شیخ عبد القادر جیلانی جب کہتے ہیں بتا کسی قبر کو، اس عیسائی مبلغ نے ایک پرانی قبر پر ہاتھ رکھا، آپ نے کہا میں یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ قبر 200 سال پرانی ہے، اور اس میں جو سویا ہوا ہے وہ گویا تھا، گانا گا کر کے کمائی کرتا تھا، میں اسے زندہ کرتا ہوں۔ اور ایک ٹھوکر لگائی، قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ جا، قبر پھٹ گئی اور مردہ زندہ کھڑا ہو گیا، اور لوگوں نے دیکھا، اور اس کے بعد پھر سیدنا غوث پاک نے اسے واپس قبر میں بھیجا۔ یہ مردوں کو زندہ کرنے والی کرامت اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا کی، لیکن یہ صرف لوگوں میں اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے نہیں، لوگوں میں اپنی طاقت دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں میں اپنی برتری بتانے کے لیے نہیں، بلکہ غوث پاک نے اگر یہ کرامت دکھائی تھی تو عظمت رسول بتانے کے لیے عیسائی مبلغ سے کہا تو کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اس لیے وہ افضل ہے، دیکھ تیرے سامنے شیخ عبد القادر نے خود مردے کو زندہ کر کے دکھایا، تو پہچان لے۔ جب اس امت کے عبد القادر کا یہ حال ہے تو عبد القادر کے آقا کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں میرے نبی کا ادنا غلام ہوں، میں جب زندہ کر کے دکھا سکتا ہوں، میرے مصطفیٰ کو مولا نے کیا کیا کمالات نہیں عطا کی۔ ہاں کرامت بھی دکھائی ہے غوث پاک نے تو وہ رسول کی عظمت بتانے کے لیے، ہاں یہ نہیں کہ لوگوں میں اپنی برتری بتانے کے لیے، لوگوں میں بڑھاوا دکھانے کے لیے۔ ایک بار آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے اور کہا کہ حضور میرے گھر کل دوپہر میں دعوت ہے، آپ نے قبول کر لی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک آیا، اس نے کہا حضور کل دوپہر میں میرے گھر دعوت ہے، آپ نے اس کی بھی قبول کی۔ تیسرا ایک آیا، اس نے کہا حضور کل دوپہر میں میرے گھر دعوت ہے، اس کی بھی قبول کر لی، منع نہیں کیا۔
یہ کے بعد دیگرے 70 لوگ آئے ایک ہی ٹائم کی دعوت اور سب کی دعوت قبول کر لی. دوسرا دن آیا, دوپہر ہوئی, شام ہوئی. شام میں خانقاہ کے پاس جو مریدین غوث پاک کی دعوت کیے تھے وہ سب ایک کے بعد دیگرے جمع ہونے لگے. سب آئے اور فخر سے کہنے لگے. ایک کہتا ہے آج میری قسمت کے کیا کہنے ہیں, آج میرے گھر غوث پاک دعوت میں تشریف لائے تھے. دوسرا کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہو, آج تو میرے گھر میں غوث پاک تھے. تیسرا کہتا ہے تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو, میرے گھر میں آج دوپہر کا کھانا انہوں نے تناول کیا. باتیں بڑھتی گئی, ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے میرے گھر میں تھے, ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے میرے گھر میں تھے. لیکن ان سب کی باتوں کو سن کر جو خانقاہ میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ کہنے لگے تم سب کیا بات کر رہے ہو, غوث پاک دوپہر میں یہی خانقاہ میں موجود تھے, کسی کے گھر گئے نہیں تھے, ہم سامنے دیکھ رہے تھے. اب تو اور بڑا مسئلہ پیچیدہ ہوا, ہر کوئی اپنے گھر کی دعوت کے قصے سنا رہا ہے اور مرید کہہ رہے ہیں وہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. سبوں نے کہا آخر اس میں سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے, کیسے پتا چلے؟ سارے لوگ مل کر غوث پاک کے پاس آئے. غوث پاک سے کہا سب یہ کہتے ہیں میرے گھر میں آپ آئے, میرے گھر میں آپ آئے, اور خانقاہ والے کہتے ہیں آپ یہی تھے. آپ نے آنکھیں بند کی اور اس کے بعد آنکھیں کھولی اور کہا اے لوگوں یہ جو کہہ رہے ہیں سب سچ کہہ رہے ہیں. ہر ایک کے گھر میں گیا اور کھانا بھی کھایا, اور خانقاہ کے جو مرید کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ کہہ رہے ہیں. یہاں پر بھی میں بیٹھا رہا, لوگوں نے پوچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا اللہ رب العزت نے عبد القادر کو یہ قدرت عطا کی ہے کہ وہ بیک وقت 70 نہیں 70,000 گھروں میں جا سکتا ہے. اور پھر بتایا جب امت کے عبد القادر کی اتنی طاقت ہے کہ ایک وقت میں 70 گھروں میں جا سکتا ہے, امت کے آقا رسول کائنات کی قسمت اور ان کی طاقت کا حال کیا ہوگا؟ اے مسلمانوں, پھر یہ عقیدہ سچا ہے کہ رسول پاک بیک وقت ہر مومن کے گھر بھی آتے ہیں اور قبر میں بھی آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان حاضر و ناظر کا عقیدہ یہی سے سمجھ میں آیا. جو لوگ حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرتے تھے, غوث پاک نے اپنی کرامت سے انہیں بتایا کہ دیکھو تم اپنی زندگی میں دیکھ لو, میں جب 70 گھروں میں جا سکتا ہوں تو رسول اللہ اپنے ہر امتی کی قبر میں کیوں نہیں جا سکتے؟ ایک وقت لوگوں کو آج بھی یہ دقت ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کیسے, ارے تم بھی کہتے ہو یہاں بھی آئے, وہ بھی کہتے ہیں یہاں بھی آئے. میاں تم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہو, تم نے تو نبی کو اپنے جیسا سمجھا نا, اسی لیے تو تمہیں دقت ہوتی ہے. ذرا سورج کو دیکھو, جب طلوع ہوتا ہے تو پاکستان والا بھی کہتا ہمارے ہاں سورج ہے, ہندوستان والا کہتا ہمارے ہاں سورج ہے, عرب والا کہتا ہمارے ہاں سورج ہے, افریقہ والا کہتا ہمارے ہاں سورج ہے. مجھے بتاؤ ایک سورج ہے, کون کون سے ملک میں گیا؟ سارے لوگ کہتے نہیں, سب سچ کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ ایک سورج نکلتا ہے ہر گھر میں روشنی دیتا ہے. اب سنو, جب یہ سورج نکل کر کے پوری دنیا میں اپنی کرنیں بکھیر سکتا ہے تو تمہیں پتہ نہیں یہ سورج بنایا کیسے گیا ہے. یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کے ناخنوں کی کترن سے سورج اور تارے بنائے گئے, چاند اور سورج بنائے گئے. اور جب مصطفیٰ کے قدموں کی کترن سے سورج پوری دنیا کو اجالا کر سکتا ہے تو وہ ذات رسول ہر قبر کو کیسے نہیں اجالا کر سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں میرے عزیزوں, مصطفیٰ کریم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا وہ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں. اور یہی عقیدہ لے کر کے اٹھنا, یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, یا رسول اللہ. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.